دوسروں کو دکھاوے کے لیے نیکی اور دوسروں کو دکھاوے کے لیے احسان کرنا، یعنی ریاکاری کرنا، یعنی لوگوں کی توجہات کو حاصل کرنا، معاشرے میں اپنا ایک کاذب مقام ایجاد کرنا۔ اگر انسان کوئی بھی ایسا عمل انجام دے وہ بظاہر تو نیک ہے، لیکن اس کا مصداق یہی ہے کہ وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو اولاً اس نے یہ نیک عمل خدا کی خاطر انجام نہیں دیا بلکہ لوگوں کی توجہ کے حصول کے لیے انجام دیا ہے، تو اس صورت میں اس نے لوگوں کو خداوند متعال کا شریک قرار دیا ہے، پس اس کا یہ عمل شرک کا مصداق ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس کا عمل ریاکاری ہوگا جس سے خداوند متعال نے اس کو منع کیا ہے، اور اس پہ کسی قسم کا کوئی ثواب اور جزا خداوند متعال نہیں دے گا۔ لہٰذا قیامت کے دن جب یہ خداوند متعال سے اس نیک عمل کی جزا کا مطالبہ کرے گا تو خداوند متعال بھی اسے انہی لوگوں کی طرف ارجا دے گا اور حوالہ دے گا جن کی خاطر اس نے نیکی کی، کہ انہی سے اجر لو، تم نے ان کو دکھانے کے لیے یہ نیک عمل انجام دیا ہے، بس اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ کیوں ثواب نہیں ہے؟ کیونکہ اس طرح سے اس نے شیطان کے ساتھیوں کو کی فہرست میں اپنا نام لکھوا لیا ہے اور خود شیطان کا وہ دوست ہو گیا ہے، اور اس طرح کا انفاق خداوند متعال کی بارگاہ تک نہیں پہنچتا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 38 کے اندر، والذین ينفقوا اموالهم رعاء الناس، یعنی وہ لوگ جو اپنا مال دکھاوے کی خاطر انفاق کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو یہ لوگ ایسے کیا ہیں؟ یہ شیطان کے دوست ہیں۔ شیطان کے جب دوست ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، یعنی جس نے بھی شیطان کو اپنا دوست قرار دیا ہے تو شیطان بہت ہی برا دوست ہے۔